الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، انسان کو دو حیات اور دو موتیں حاصل ہوتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس بنی اسرائیل کو 3 حیات اور 3 موتیں حاصل ہوئیں۔ اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین۔ بروز حشر لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 بار موت دی اور 2 بار زندہ کیا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو 2 موتیں اور 2 زندگیاں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی موت تو اس صورت میں کہ جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں موجود ہوتا ہے اور اس کے اعضاء بھی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ابھی روح نہیں پھونکی جاتی، تو اس وقت وہ مردے کی مثل ہوتا ہے۔ تو ایک موت تو یہ ہو گئی۔ اس کے بعد جب بندہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں جب زندہ ہو کر آتا ہے تو یہ اس کی پہلی زندگی ہوگی۔ اس کے بعد پھر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو یہ اس کی دوسری موت ہوتی ہے، اور پھر حشر کے میدان میں جب یہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت یہ اس کی دوسری زندگی ہوگی۔ تو اس طرح ہر انسان کے لیے 2 موتیں اور 2 زندگیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا۔ جبکہ اس کے برعکس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اے بنی اسرائیل، پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اس واقعے کی نشاندہی کی گئی کہ جب بنی اسرائیل کے 70 لوگوں نے اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر جب یہ حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت کی تجلی سے یہ سب خاکستر ہو کر فوت ہو گئے۔ تو ان کو دوبارہ اللہ رب العزت نے زندہ کیا، تو اس طرح ان کے لیے 3 موتیں اور 3 زندگیاں ثابت ہوئیں۔ کیونکہ 2 موتیں اور 2 زندگیاں تو ہر انسان کے لیے ثابت ہوتی ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کیا، لیکن بنی اسرائیل کو دنیا میں کوہ طور کے مقام پر موت بھی ملی اور پھر ان کو دوبارہ دنیا کے لیے زندہ بھی کیا گیا۔ تو اس طرح ان کے لیے 3 زندگیاں اور 3 موتیں ثابت ہو گئی۔ جبکہ اس کے برعکس دوسری آیت میں ہے کہ ہر انسان کے لیے 2 ہی موتیں اور 2 ہی زندگیاں ہوتی ہیں۔ دونوں آیات کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق کس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی یہ عادت جاریہ ہے کہ وہ ہر انسان کو 2 موتیں اور 2 زندگیاں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ سابقہ تفصیل میں نے عرض کیا۔ لیکن اللہ رب العزت کبھی کبھی اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے خلاف عادت بھی کوئی فعل جو ہے وہ صادر فرماتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو کوہ طور پر موت دے کر دوبارہ زندہ کیا، تو ان کے لیے 3 موتیں اور 3 زندگیاں ثابت ہوئیں، اور یہ 3 موتیں اور 3 زندگیاں یہ خلاف عادت تھیں جو کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے بیان فرمائیں، تاکہ اس بات پر دلیل ہو جائے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے کہ جو 2 موتوں یا 2 زندگیوں سے زیادہ موتیں اور زندگیاں عطا کرنے پر قادر ہے۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیات کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔